بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف یعنی کرونا وائرس سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں، معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، خوف و ہراس ہے، اور پھر علاج کے طور پر اذان جس سے برکت ہے، رحمت ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے، آخرت کے لحاظ سے نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے بنتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیسی قوت ہے کہ جس کو یہاں بھی احتجاج کا سوجا ہے کہ اذانیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں۔ علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور اذانیں دو، اجتماعی اذانیں دو تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے۔ پیارے بھائی، سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں، چھتوں پہ چڑھا جائے۔ کچھ لوگ قبروں پہ جا کے اذانیں دیتے ہیں، کوئی سیلاب کے آنے پہ اذانیں دیتے ہیں، کوئی مختلف موقعوں پہ اذانیں دیتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور ناراض ہوگا۔ اس کو جو بدعت کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ مندر اور گرجے بنا کر، مودی کو ایوارڈ پہنا کر اور ٹرمپ کے سامنے اپنے آداب بجا کر وہ کون سی سنتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس پر جو امت عمل کرتی آئی ہے اس کے مقابلے میں انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ اپنے گھر کی انہوں نے کبھی تلاشی ہی نہیں لی، یا وہاں کے لیے شریعت کی آواز بلند کرنا اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور صرف ایمان بالریال والدولار کی صورت میں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ حقیقت بھی آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چلو اعلی حضرت کا میں نام لیتا ہی جاؤں گا تو ان پر تو ایک بجلی گرے گی۔ فتاوی شامی کا، البحر الرائق کا نام سنتے ہی ان کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے۔ امام ابن قیم الجوزیہ الوابل الصیب من الکلم الطیب، اس سے انہیں حوالہ پیش کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات۔ اب یہ میں فائنل لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، آگے تو کئی قسمیں ہیں کہ دعوے کے ساتھ ہے بھی یا نہیں بھی، پر جو بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اذان ایک ذکر ہے۔ اس پر محققین نے تو بڑا جامع ذکر کہ اس میں عقائد ہیں، اعمال ہے، دنیا کے لیے ہے، آخرت کی فلاح ہے، یعنی اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں بار بار اللہ اکبر ہے؟ اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں شہادتین ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ اب یہ ذکر تو بالیقین ہے، توصیف الرحمن بھی امید ہے کہ انکار نہیں کر سکے گا۔ ہاں، دوسری پاور جو ہے وہ شیطان، وہ تو منکر ہے ہر چیز کا، لیکن ہم نام نہیں بگاڑیں گے، توصیف الرحمن انکار نہیں کر پائے گا اس کے ذکر ہونے کا۔ اور جو ذکر ہے اگر اس نے کچھ منطق تھوڑا بہت منہ مارا ہوتا شاید تو میرے لیے بڑی آج آسانی ہو جاتی کہ الاذان ذکر اللہ، یہ صغرا ہے کہ اذان اللہ کا ذکر ہے، اور جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ جو کبرا ہے لقولہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اذان پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اب ذکر الہی کے لحاظ سے شریعت میں قیامت تک یہ لوگ اگر الٹے لٹک کے بھی سوچیں تو یہ اس کے لیے کوئی یہ پابندیاں نہیں بتا سکتے کہ 1 بجے کے لیے آیت علیحدہ ہو، 1:30 بجے کے لیے علیحدہ ہو، رات میں ذکر کرنا تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو، دن کے وقت تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو، بلند پڑھنا تب جائز ہے کوئی آیت ہو، آہستہ پڑھنا تب جائز ہے کہ علیحدہ آیت ہو. یعنی یہ جو نامینیشن ہے ذکر کے لحاظ سے، جو تقاضا کرتے ہیں ہم سے یہ مختلف معمولات کے لحاظ سے، تو ان سے اگر پوچھا جائے صرف توصیف الرحمان سے نہیں، ان کی پوری مشینری سے، حیات کبار علماء سے، کہ مثال کے طور پر اب پاکستان میں 11 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کیا اس وقت ذکر الہی جائز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے جائز ہے. تو ان سے کہو کہ کس دلیل پر جائز ہے، کون سی آیت؟ اگر وہ مطلقاً کہیں، چونکہ آیتیں تو ساری مطلق ہیں، کسی میں بھی 11 بجے کا ذکر نہیں ہے، تو جب کوئی بھی پڑھے وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ، کوئی آیت بھی پڑھے، آپ پوچھیں کہ تمہارے قانون کے مطابق اس معین ذکر کی دلیل ہونی چاہیے. 11 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہوں جسے تم نے جائز کہا ہے، اس کی کوئی آیت بتاؤ جس میں یہ ہو کہ یجوز الذکر فی الساعۃ الحادیہ عشرہ لیلا، کہ رات کے وقت 11 بجے ذکر کرنا جائز ہے. یہ آیت ہونی چاہیے. اب ذکر جائز بھی ہے اور آیت بھی نہیں پیش کر سکتے، تو آیت نہیں تو حدیث پیش کر دے، حدیث صحیح نہیں تو ضعیف ہی پیش کر دے، ضعیف نہیں تو پھر خلفائے راشدین کا کوئی فرمان پیش کر دے، ان کا نہیں تو مطلقاً کسی صحابی کا کوئی قول پیش کر دے. تو کیا کبھی رات 11 بجے کا ٹائم نہیں آیا تھا ان پر؟ تو کیا انہوں نے کبھی اس ٹائم ذکر نہیں کیا تھا؟ ٹائم بھی آیا تھا، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، مگر یہ اس طرح فکس دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو پتہ چلا کہ قانون کلی ہوتا ہے اور اس سے جزیات کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا جو بیانیہ ہے اس پر ہم 1 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، جو کچھ بھی ہو، گھر میں، باہر، جنگل میں، صحرا میں، مکان کے اندر، مکان کی چھت پر، یعنی مختلف اوقات، مختلف مواضع کے اندر ذکر کرنے کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم اذانیں بھی ثابت کر رہے ہیں. لیکن جس بیس پہ یہ اذانوں کو بدعت کہہ رہے ہیں، اس بیس پہ تو پھر ذکر خدا کے لیے کوئی کم از کم 10-12 لاکھ آیات ہونی چاہیے تھیں، جن میں ہر منٹ کا حکم ہوتا، ہر گھنٹے کا ہوتا، ہر جگہ کا ہوتا، تو پھر ذکر جا کے جائز ہوتا. ورنہ اپنے قانون کے مطابق تو یہ ذکر الہی پر تالے لگا چکے ہیں کہ جب تک معین جزئی حکم نہیں ہوگا ان کے دین کے مطابق جائز نہیں ہوگا، اگر اس پہ پورا عمل کر کے دکھائیں، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس ناقابل عمل دین کو ترک کریں، وہ طریقہ اپنائیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو امام احمد بن حنبل کا ہے، جو امام مالک کا ہے، جو امام شافعی کا ہے رحمت اللہ علیہم، یا ان سے پہلے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے. اب انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہی سے پوچھا جائے، یہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت نہیں ثابت کر سکتے، اور کیا دین ثابت کریں گے؟ ایک بندہ جس کا نام غضنفر ہے وہ کہتا ہے کہ نماز مجھے بتاؤ، مجھ پہ فرض ہے. یہ کہیں گے فرض ہے، وہ کہے گا قرآن سے ثابت کرو. یہ پڑھیں گے اقیم الصلاۃ، وہ کہے گا یہ تو ہر کسی کی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے قرآن کہے یا غضنفر
فُرِضَتْ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ، پھر میں سمجھوں گا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے. تو یہ قیامت تک تو ایک بندے پہ نماز فرض نہیں ثابت کر سکتے، اور دین کا کیا کام کر کے دکھائیں گے؟ تو اس بنیاد پر، یعنی یہ جو انہوں نے اذانوں کو بدعت کہا، کہنے میں تو یہ لفظ آسان تھا، اب اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. اس پر قائم رہ کر دین کے لحاظ سے جو ان پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب انہیں دینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ بدعت کہہ کے اور مسجدیں ویسے ہی بند کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بند کر کے یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اب جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن قیم نے یہ تو مانا کہ اذان ذکر ہے، اور ابن قیم نے کہا کہ ذکر کے 100 فوائد ہیں، فی ذکر نحو من 100 فائدہ، یعنی تقریباً 100. اب ان میں سے میں صرف پہلے 7 فائدے پڑھ رہا ہوں ذکر کے، پہلے 7 فائدے. تو جو اذان کے خلاف اس نے گفتگو کی یا کوئی اور جو کرے گا یا کر رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچی، ان کو ہم ذرا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو کہ جنہیں کچھ سمجھ بوجھ تھی ذکر کے مسئلے پر، ان کی تشریحات تو پڑھو. اذان ذکر ہے، اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، یعنی اذان کا کیا فائدہ ہوگا؟ احداہا انہ یطرد الشیطان، کہ یہ ذکر شیطان کو دھتکارتا ہے. عام ذکر بھی، اور یہ تو سپیشل ہے دھتکارنے والا اذان والا ذکر. پھر انہ یرضی الرحمن، رب کو راضی کرتا ہے. اب جو بندہ شیطان کو دھتکارنا چاہتا ہے وہ تو اذان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، یرضی الرحمن لو کان اسمہ توصیف الرحمن، الذکر یرضی الرحمن ویطرد الشیطان، اسمع واستمع یا توصیف الرحمن. اب تیسرا، انہ یزیل الہم والغم عن القلب، ذکر ہر قسم کے غم و اندوہ کو بھگا دیتا ہے، اور یہ امت چاہتی ہے اس وقت. پھر انہ الرابعۃ انہ، یعنی اس لیے انہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی انہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہے، جملے کے شروع میں انہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ خبر بن رہی ہے. الرابعۃ انہ، اس لیے انہ پڑھا ہے. انہ یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، کہ ذکر سے دل خوش ہوتا ہے، ذکر کھینچ کے لے آتا ہے دل کے لیے خوشی کو، سرور کو اور تازگی کو. الخامسہ انہ یقوی القلب والبدن، یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے. یعنی عام ذکر بھی، اور یہ تو بڑا اخص الخاص ذکر ہے اذان والا. تو اب بندے کو حوصلہ ہو، یہ مقوی قلب نسخہ ہے، کروڑوں حکیم ان کی معجونیں وہ قوت نہیں دے سکتی جو اذان دیتی ہے. یقوی القلب والبدن، دل اور بدن کو تقویت دیتی ہے اذان یعنی ذکر. پھر انہ ینور الوجہ والقلب، ذکر چہرے کو پرنور کرتا ہے اور دل سے بھی اندھیرے دور کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جسے پرنور چہرہ چاہیے وہ تو اذان کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جس کا مشن ہی ابو اندھیرا ہونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس منتوے کا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اسے یہ راز نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مسئلہ نور کا ہے. ینور الوجہ والقلب. السابعہ انہ یجلب الرزق، کہ ذکر رزق کھینچ کے لے آتا ہے. اب 100 میں سے میں نے صرف 7 بتائے ہیں، تو اب
کیا قباحت ہے اگر یہ 7 فائدے مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں اور گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، بستی بستی، یعنی بیماری بھی دور ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، شیطان بھاگ جائیں، رب راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل ہو جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ابھی یہ تحریک شروع کر رہے تھے کہ وہ فوراً بدعت 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 والے شروع ہو گئے؟ تو سوچنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ کرتوت کہ جس کی وجہ سے نیوم سٹی اور مندر اور گرجے اور پاک عرب مقدس پر یہود اور نصارہ کے گندے قدم، اور پھر فضاؤں میں جو وحش کی نورانیت والی فضائیں ہیں ان کے اندر فسق و فجور، اور ان کے اندر یہ میوزک کا جو بارود بھرا جا رہا ہے، یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے جرائم پر پوری دنیا کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے ہی یعنی وائرس خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا وہ ایران کی طرف سے ہو کے آئے، ہمیں تو علاج درکار ہے، اور علاج کے لیے یہ اذان جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے۔